السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بخاری و مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر وہ اپنے کرندے کو جسے وہ قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا یہ ہدایت دیتا کہ اگر تو کسی تنگ دست قرض دار کے پاس پہنچے تو اسے مہلت دینا یا پھر اس کے حالات دیکھ کر اسے معاف کر دینا، شاید کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جب اللہ رب العزت سے ملا تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ رب العزت اس سے قیامت کے دن غم اور گھٹن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس سے اتار دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نماز پڑھانے کے لیے ایک جنازہ لایا گیا تو آپ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس مرنے والے پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہے، اس پر قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے کہ جس سے یہ قرض ادا کیا جا سکے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ صورتحال دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، جیسا کہ ایک اور روایت میں ہے، اے علی، اللہ رب العزت تجھے آگ سے بچائے اور تیری جان بخشی ہو، جیسے تو نے اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض کی ذمہ داری لے کر اس کی جان چھڑائی ہے۔ کوئی بھی مسلمان آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے اس کا قرض ادا کرے مگر اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے عذاب سے رہائی بخشے گا۔ انشاءاللہ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔